فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صل على محمد وعقيدتنا صلى الله عليه وسلم بذات الدروش. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. قابل صدر احترام عزیز دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید دی جو آیت پر سامنے تلاوت کی گئی ہے، اللہ پاک کی ذات نے اپنی قائم ترین عبادت دائی آیت بھی تذکرہ فرمائی دے، اور اللہ رب العالمین دی اہم ترین عبادت اللہ کا اہم حکم روایا وہ نماز کا حکم ہے۔ نماز اللہ رب العالمین دی اہم ترین عبادت ہے۔ نماز ایک عبادت ہے کہ انسان دے ہوتے فرض اللہ پاک ذات نے کی ہے جی کئی حالت بھی معاف کونی، تندرست ہے نماز معاف کونی، بیمار ہے نماز معاف کونی، گھر جے نماز معاف کونی، سفر جے نماز معاف کونی۔ اگر جی اللہ پاک ذات نے رعایت رکھ چھوڑی ہے سفر کی حالت میں قصر نماز دی، لیکن اللہ نے معافی نہیں دی تھی۔ تو نماز میں محترم دوستو اللہ پاک کی اہم ترین عبادت جی کئی حالت انسان دے کے معاف نہیں تھی، مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، نوجوان ہے۔ تو نماز اللہ پاک کی ذات کے نال قربت کا ذریعہ ہے۔ نماز کی برکت کے نال انسان اللہ پاک کے قریب تھی ودا ہے۔ جب معراج کے موقع دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز والا تحفہ ملا، اللہ پاک پیغمبر نے صحابہ کرام کو آن کے رسایا، صحابہ خوش تھی جائیں، انہوں سب کو اپنی حاجت کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت پوسی، سب کو کوئی حاجت کئی انسان کے سامنے رکھنے کی ضرورت نہ پوسی، بلکہ ہم براہ راست اللہ پاک کی ذات کے سامنے منگن کا ذریعہ مل گیا، براہ راست اللہ پاک کے نال تعلق بنانے کا ذریعہ مل گیا ہے۔ اور صحابہ کرام نے کتاب میں اپنا ہر مسئلے کا حل نماز کے ذریعے پورا کروایا، ہر مصیبت، ہر تکلیف، ہر پریشانی نماز کے ذریعے صحابہ کرام نے دور کروائی۔ تو نماز کے بھی اللہ پاک کی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع میں اللہ پاک کی ذات نے نماز والا تحفہ اپنے محبوب پیغمبر کو دیتا ہے امت واسطے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نال نے ملاقات ہوئی ہے سورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی،
والسلام پوچھن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اے اللہ نے نبی نے سو اللہ پاک ذات نے تو اپنی امت واسطے کیا تحفہ دیتے اللہ کے نبی نے فرمایا موسیٰ اللہ پاک ذات نے نماز والا تحفہ دیتے میری امت تو 50 نمازہ فرض فرما چھوڑے 50 نمازہ فرض حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ کے محبوب تھوڑی امت 50 نمازہ نہ پڑھ سکتی تھوڑی امت 50 نمازہ نہیں طاقت نہیں ہوتی لہذا اللہ پاک ذات کے وجہ اللہ پاک ذات کے وجہ درخواست کرو اللہ پاک ذات کے وجہ التجا کرو کہ نمازہ کم تھی وجن نمازہ تھوڑی تھی وجن میری امت دو نمازہ نہیں پڑھ سکتے تھوڑی امت 50 نمازہ کی میں پڑھسی اللہ کے محبوب پیغمبر بار بار اللہ رب العالمین نے دربار تشریف فرما دے اللہ پاک ذات کی التجا کی تھی اور آخری ملاقات اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ پاک ذات فرمائیں محبوب پیغمبر تھوڑے توسط نال تھوڑے ذریعے میں تھوڑی امت کو یہ تحفہ دینا پیا کہ 5 نمازہ وقت ادا کرے سن خشوع و خضوع نال پر سن وضو کا اہتمام کرے سن مانند اعمال نامے نے 50 نمازہ ثواب لکھو سن انہوں نے اعمال نامے نے 50 نمازہ ثواب لکھ دے سن محترم دوستو اللہ پاک دے ذات ہی امت ہوتا ہے حضور علیہ السلام کے ذریعے کتنا بڑا انعام کتنے بڑے احسانات ہیں اللہ نے محبوب پیغمبر کے توسط دینا اور نماز سے کہتے ہیں عبادت ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ میں اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کہ نماز کے ذریعے اللہ پاک سارے خطائیں کو معاف فرما دینا اللہ پاک سارے گناہ کو معاف فرما دینا چاہے گناہ زبان دنال تائن کانر دنال تائن عقید دنال تائن اتھے دنال پہلے دنال تائن انسان نماز جب پڑھے خشوع و خضوع والی نماز آگے ادا کرے اللہ پاک سارے گناہ کو نماز کی برکت معاف فرما دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے صاحب رسول آیا ایک شخص آئے آن کے عرض کرے اللہ نے محبوب پیغمبر میں کہ ایک گناہ تھی گیا ہے اور میں چاہ رہا ہے کہ میں نے ہوتے وہ گناہ کی سزا لاگو کی دی ہوئی ہے میں نے ہوتے ہاتھ جالی کی دی ہوئی ہے دوسرا دفعہ میں آکی تھی اللہ نے محبوب پیغمبر نے توجہ نہیں کی تھی تو دیر بعد نماز تولتی گیا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر نماز سے کھڑے ہوئے تو نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتن کہ یار اگر آدمی آیا ہوتا ہے نماز کے پہلے بار بار اصرار کر رہا بھی صدا دی وہ شخص کتا ہے وہ شخص کہنا ہے تو آدمی کھڑا تھی کھڑے اللہ کے محبوب پیغمبر میں یہاں کہ جس نے نماز کے پہلے تھوڑے سامنے آر کر اصرار کی دے گناہ کا اور میں کو سزا دیتی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا ہے کہ میں سرے گھٹے نماز پڑھی ہے میں سرے گھٹے نماز ادا کی دی ہے تو وہ آدمی نے آکیا وہ شخص نے آکیا اللہ نے محبوب پیغمبر ہاں میں نے نماز ادا کی دی ہے نماز پڑھی ہے سرے گھٹے پڑھی ہے سرے کچھو پڑھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی اللہ پاک کی ذات نے تیرے سارے گناہ کو نماز پڑھ کر معاف فرما چھوڑا نماز پڑھ کر دینا سارے گناہ کو معاف کر چھوڑنا تو اے محترم دوستو نماز کے لیے اللہ کی اہم ترین عبادت ہے جو وہ ساری کنڈ کی وجہ سے اللہ معاف کرے یہ وجہ کہ پریشانی ہے ہر انسان یہ وجہ کہ گھرے دے ایک سو لڑائی جھگڑے فساد چھیڑے آپس میں قطع تعلقی پریشانیاں مصیبت تکلیفاں کیوں کیونکہ نماز کو کاٹ گئی سے ہر مسئلے دا حل اللہ پاک ذات نے نماز دے میں رکھا ہے اور انسان دی زندگی کا سکون اللہ پاک ذات نے
انسان کی زندگی دا چین اللہ پاک دی ذات نماز دے وچ رکھیا ہے. گھر دے وچ راحت اور سکون چین والی زندگی فرمایا نماز دے وچ ہے. کوئی حدیث سے جانے نے فضائل اعمال دے وچ حدیث میری ہے نقل کی دی ہے. فضائل اعمال دے وچ بھی اللہ پاک دی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 5 وقت نماز ادا کرے دے نماز پڑھتا ہے اللہ پاک دی ذات 5 کو انعامات عطا فرما دے. پہلا انعام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا دے وچ انہیں رزق دی تنگی کو دور کر دیتا ہے. نماز کے ذریعے اللہ پاک دی ذات رزق دی تنگی دور فرما دے. آج ہر انسان پریشان حال ہے مال کی وجہ کے نہیں روزی کی وجہ کے نہیں رزق کی وجہ کے نہیں لیکن فرمایا رزق کی تنگی دور تھی سی ہے تو اللہ رب العالمین کا اہم فریضہ اگر ادا کرے سکتا نماز ادا کرے سے خدا کی قسم اللہ پاک کی ذات فرما دے فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ایجی جہاں تو کو رزق دیسا ایجی جہاں تو کو رزق عطا کرے لا يحتسب تیرا گمان ہی نہ ہو سی تیرے گمان میں کوئی نہ ہو سی کہ میں کوئی گلیس کتھوں ملتا ہے میں کوئی مال کتھوں ملتا بھی ہے. رزق کی تنگی دور کراؤنی ہے تو نماز کے ذریعے. اللہ پاک کے محبوب پیغمبر نے فرمایا نماز کی برکت دلال پہلا انعام نماز کی برکت دینا اللہ پاک اللہ دنیا دے رزق کی تنگی دور فرمایا. اور دوسرا انعام اللہ کے نبی نے فرمایا قبر کے عذاب کو ہٹا دینا. نمازی حضرات نماز کو پڑھنے والے اور نماز کی برکت دینا اللہ قبر کے عذاب کو دور فرما دینا. قرآن میں آیا ہے مٹی کا ڈھیر نہیں سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے قبر میں مٹی کا ڈھیر نہ سمجھے قبر یا جنت کے باغ جو باغ ہے یا جہنم کے گھڑے جو گھڑا ہے. اگر دنیا کے وچ انسان نماز ادا کی جیسی نماز پڑھتا ہے وقت کی پابندی کے نام خشوع و خضوع کے نام نماز آن کے ادا کرے رہا اللہ رب العالمین نے در پہ آ رہا اللہ پاک نبی نے فرمایا نماز کی برکت دے نال او نمازی دے اللہ پاک دی قبر کے عذاب کو دور فرما دینا قبر کے عذاب کو ہٹا دینا اور وہ نمازی واسطے قبر کو کشادہ کر چھوڑ دے اور اتنی کشادہ ہو رہی ہے اتنی وسعت والی ہو رہی ہے دیر تک وہ نمازی دی تیر رہی ہے قبر کشادہ تھی رہی ہے. اور اللہ پاک کی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے کو حکم دے رہے ہیں میرے فرشتوں والے قبر دے وچ نمازی آ گیا ہے جس نے دنیا دے وچ کوئی نماز نہیں چھوڑی وقت کی پابندی دے نال میرے در تے آ کے نماز ادا کرے رہا جنت کی خوشبو دے قبر دے وچ جاری فرما دے وہ. اور اللہ دے فرشتے کو اللہ پاک ذات حکم فرمانے میرے فرشتوں جنت کا لباس کی نمازی کو پڑھوا دو آرام کے نال نمازی جنت کا لباس قبر دے وچ جنت کی خوشبو قبر دے وچ پوری جاری ہو رہی ہے. محترم دوستو نماز دے وچ اللہ پاک ذات نے کتنے انعامات رکھے ہیں. اللہ معاف کرے بے نمازی ہے قبر کو تنگ کر دیتا ہے قبر کے وچ عذاب قبر اور جہنم میں گھڑا بڑھ رہی ہے. قیامت اہل علم حضرات لکھتے ہیں قیامت وقوع ایسے ہو سکتے اللہ رب العالمین کی ذات ہی قیامت علم ہے لیکن میرا انسان دنیا کے چلے گیا ہے دنیا کا نیا اکھی آ گیا ہے انہیں قیامت شروع تھی گئی ہے. انہیں سمجھے کہ قیامت انہیں شروع ہو گئی ہے. تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا مجھے انعام نماز کی برکت دینا قبر کا عذاب دور کر دیتا ہے. اور کل قیامت النہار رب تعالیٰ کی ذات اعمال نامے دا جلوے وقت اسی پیش ہونا اور اللہ پاک کی ذات اعمال نامہ سجی ہاتھ جو عطا فرمائے سے نماز کی برکت دینا اعمال نامہ سجی ہاتھ جب وہ مل گیا فرمایا اوپر جنت کا ٹکٹ مل جیسے. اللہ پاک کی ذات نے ایک مقام پہ فرمائے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ
میں نماز کی پابندی کر رہا بھی میں کو اللہ پاک کی ذات کے بھروسہ ہے اور اللہ پاک کی ذات نے اعمال نامہ میں کو سجے ہاتھ دے دیتے وہ اے اعمال نامہ میرا جنت کا ٹکٹ ہے. اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا نمازی حضرات نماز ادا کرنے والے فرمایا قیامت الجوار سب کے وڈا انعام نے کو ملا ویسی کہ اللہ پاک ذات بغیر حساب کتاب دے جنت کا داخلہ عطا فرمائے سن بغیر حساب کتاب دے. اور قیامت کا دہشت ناک دیوار ہو سی قیامت کا حکمتناک دیوار ہو رہے ہے لیکن نمازی خوش ہو حکم دنال بڑی خوشی دنال بڑے چین دنال اطمینان دنال اللہ فرمیسن بڑے فرشتے ہو انہیں امت یا ڈالا پہ پیش بھی نہ کرو حساب و کتاب جتنا ہونا بھی ہے اس پر پیش بھی نہ کرو بلکہ بغیر حساب کتاب دینے کو جنت کا داخلہ دے دو. کیوں؟ کیونکہ دنیا کے اندر میرے اہم ترین حکم نماز کی پابندی کر دیا. آج میرے محترم دوستو ایسا دیکھو میں بھی دیکھا دوسرا بھی دیکھو میں بھی اپنے گھر ہی دیکھا دوسرا بھی اپنے گھر ہی دیکھو ایسا کتنا نماز کی پابندی کرنے سے خود کتنا نماز پڑھتے ہیں بچے کتنا نماز پڑھتے ہیں یہ وجہ کریں اپنی زندگی نماز کی عادت ڈالو اپنی زندگی نماز کی پابندی کرو تہیا کر گنو آج کے نماز نہیں چھپاوڑی رمضان المبارک پاک مہینہ آنا بھی ہے برکت والا مہینہ آنا بھی ہے نماز آج کی کر دو قرآن کی تلاوت شروع کر دو ذکر اذکار شروع کر دو کیونکہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے وہ برکت اور رحمت والا مہینہ ہے کہ اپنے انسان ہوتے اللہ رب العالمین کی طرف موسلا دار بادشاہ اللہ رب العالمین کی طرف موسلا دار بادشاہ رحمت کی صورت نازل تھی گئے برکت نازل تھی گئے تاکہ آج کے ایسا تیاری کرو رمضان المبارک کے پاک مہینوں کی نماز نہیں چکاونی نماز کی پابندی کرنی ہے فرض نماز کی پابندی کرنی ہے نفل ادا ہوا لیکن فرض کی پابندی کرنی ہے فرض نماز کی حالت بھی نہیں چکاونی. اللہ معاف کرے اگر نماز نہیں پڑھتا دردناک عذاب ہے دنیا میں. اللہ رب العالمین جو انسان پکڑے چاہے لے سب کے وڈی پکڑ کیا ہے سب کے وڈی پکڑ علماء لیکن بے نمازی دی زندگی دا سکون زندگی دا چین اللہ پاک ختم فرما دینا. اور کل قیامت الجوار اور اللہ رب العالمین نے ہاں عذاب جوسی اور اللہ پاک عذاب فرمائے سے میرے فرشتوں جہنم دی بھائی سب جو کیوں کیونکہ کدی نماز سے نہیں آیا میری نماز نہ ادا کی تھی. اللہ پاک ذات نے جگہ کے سزا دوسرا فرمائے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعما. اکھی دی بنائی اللہ پاک ذات قیامت الجوار خس گنسن نبی نہ کھڑا ہو سی دیا قال رب لما حشرتنی اعما. قیامت الجوار والے انسان اللہ پاک سامنے دعا کر اسے درخواست کر اسے اللہ کہ میں دنیا کے اندر تو دین والا حامی دنیا کے اندر تو میں دیکھتا ہوں ہر چیز کو آج میں کوئی دین کیوں چلی گئی ہے میں کو ہری ہری پینائی کیوں ختم ہو گئی ہے. فرمایا وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها. تو ٹھیک ادا کریں دنیا کے اندر تو دین والا ہمیں دنیا کے ہر چیز کو دیکھنے والا ہے لیکن میرا بندہ خیال کر قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها. میرا قرآن آیا میرے اللہ والے لوگ ہیں میں اپنے نبیوں کو پڑھا اپنے قرآن کو پڑھا بھی اور قرآن دل میں اہم ترین حکم کا دکھوائی کیا بھی نماز آئی کیا بھی لیکن وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. تو دنیا دل میں کو بھلا دیتا کرے میرے دار کا نام آیا آج میرا تعالیٰ دیدار ہے تے کو بھلا دیتے ہیں. میرے محترم دوستو نماز یہ سارے پابندی کرو خود بھی پابندی کرو اپنے عورتیں کو یا کو اپنے بچے کو یا کو تاکہ ساری زندگی سکون والی بن ملے. دعا کرو اللہ پاک سارے کو اپنا اہم ترین فریضہ نماز ادا کرو